افضل خان صاحب سابق سیکریٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، اس الیکشن کمیشن کے سسٹم کو افضل صاحب آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سنجیدہ ہے پنجاب کے بروقت انتخابات کرانے میں، کے پی کے بروقت انتخابات کرانے میں؟ اور آرٹیکل 220 تو یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کے تمام ادارے پابند ہوں گے جب شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہوگا، تو اب رکاوٹ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر پی ڈی ایم کی حکومت جو لوگ ان ممبران کو اور جو چیف الیکشن کمشنر کو لے کر آئے ہیں اس عہدے پہ، ان کی طرف سے اگر کوئی خفیہ کوئی رکاوٹ ہے تو وہ چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کے ممبران کو بتا دینی چاہیے۔ ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی کوئی طاقت بظاہر اس وقت جب ایک دفعہ الیکشن اناؤنس ہو جائے تو آپ نے خود 220 سنایا کہ اس میں تمام ایگزیکٹو پاورز، خواہ اس میں آرمی چیف ہے، خواہ اس میں آئی جی پی ہے، خواہ اس میں چیف سیکرٹری ہے، یہ یاد رکھیں کہ اس وقت اب ان کے پاس پاور ہیں، یہ وہ ٹائم ہے، اختیار ان کے پاس ہے اور کوئی رکاوٹ ڈال ہی نہیں سکتا، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور بات یہ ہے کہ اب ان کو اپنی ول دکھانی چاہیے کہ جی ہاں ہماری یہ آئین کے مطابق ذمہ داری ہے، اسی لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، یہ ہم نے اوتھ اٹھایا ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کی، میں نے خود سوشل میڈیا پہ یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی دونوں حکومتوں کو ڈیزالو کرتے ہیں تو ہم کل الیکشن میں آتے ہیں، لیکن آج وہی لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں یا کسی کو واک اوور دیں یا کسی کا مقابلہ کریں، البتہ یہ کسی کا حق اور اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کی خلاف چلے۔ یاد رکھیں دو راستے ہیں، یا ملک آئین کے مطابق چلے گا یا یہ سرزمین بے آئین ہوگی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میری منہ میں خاک یہ آئین، یہ سرزمین بے آئین ہو جائے۔ البتہ جو لوگ یہ کریں گے تو اسی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 6 ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 75 سال سے تو آرٹیکل 6 استعمال نہیں ہوا۔ اس وقت بھی جو لوگ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، آئین کے خلاف جانا چاہتے ہیں، اپنی زبردستی رائے امپوز کرنا چاہتے ہیں، تو ایکچولی یہ وہ صدی نہیں ہے کہ اس میں زبردستی ہو سکتی ہے، اس میں مارشل لاء ہو سکتی ہے، اس لیے کہ امریکہ کو یہ ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایسے حکومت ہو جو اکنامکلی میلٹ ڈاؤن ہو، نیل ڈاؤن ہو اپنے گھٹنے افضل کے صاحب، اوپر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکی ہے کہ بڑے سخت ریمارکس تھے گورنر کے پی کے حوالے سے کہ انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا، انہوں نے ہی تاریخ دینی تھی۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو اتنے دن ہو گئے، انہوں نے ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، تو اب توہین عدالت ان پر لگ سکتی ہے؟ کیا گورنر کو کوئی اس طرح کا استثناء ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ ایکچولی کوئی استثناء نہیں ہے، اور مجھے ہندوستان کے ایک ٹی این سیشن ہوا کرتے تھے چیف الیکشن کمشنر، اور اس وقت کی سب سے پاورفل اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی، تو ایک جگہ پہ الیکشن ہو رہے تھے اور وہاں پہ ایک مندر کے وزٹ کے بہانے اندرا گاندھی جانا چاہتی تھی، تو ٹی این سیشن نے اسے کہا کہ اندرا گاندھی وہ تھی جس نے پاکستان کو دو لخت کیا، ہندوستان کے لیے ایک بہت مضبوط لیڈر ہے، آپ کو پتا ہے، تو اس کے باوجود الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر ٹی این سیشن اسے کہتا ہے کہ آپ پہلے تو جائیں گے نہیں، اس لیے کہ وہاں بائی الیکشن ہو رہے ہیں، اگر جائیں گے تو آپ صرف 8 افراد کو لے کر جائیں گے، ایئرپورٹ پہ اتریں گے، سیدھے مندر میں جائیں گے اور مندر میں پوجا کر کے واپس ایئرپورٹ آئیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ یہ اختیارات پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی ہے۔ لیکن سر الٹیمیٹلی تو وفاقی حکومت نے سپورٹ کرنا ہے نا، بجٹ بھی وفاقی حکومت نے دینا ہے، وزارت دفاع نے سیکیورٹی فورسز دینی ہے، تو اگر وہ معاونت ہی نہیں کریں گے تو پھر کس طرح ہوگا الیکشن ٹائم پہ؟ ہو سکتا کہ وہ انکار کریں، یہ پرائم منسٹر کو اس کرسی سے اتار سکتے ہیں، یہ چیف سیکرٹری کو گھر بھیج سکتے ہیں، یہ آئی جی پی کو اسی وقت اس کا ڈسمس کر سکتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر، میری بات تو سنیں، ہاں چیف الیکشن کمشنر کی میں بات کر رہا ہوں۔ جس بندے نے بھی
आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम नहीं कर सकते, सिर्फ बहाने बना रहे हैं। बात यह है कि अगर कोई बंदा इनकार करता है कि मैंने ये ड्यूटी नहीं करनी, एक देखो एसेंशियल ड्यूटी है, ये लाजमी ड्यूटी है, इससे कोई बंदा, आप इवन एज सिविलियन नहीं इनकार कर सकते। अगर वो आपकी गाड़ी पकड़ ले कि ये हमें गाड़ी चाहिए, तो आपकी गाड़ी इलेक्शन ड्यूटी करेगी, उसके बाद आपको दी जाएगी। तो ये आपको, ये इस वक्त अनलिमिटेड इख्तियारात हैं, और मेरे ख्याल में ये जिंदगी में देखो बंदे को एक दफा मौका मिलता है कि वो अपने लिए राह इख्तियार कर ले, तो उसने किस राह पे जाना है, और उस वक्त अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम हक के रास्ते पे चलें, सीधे रास्ते पे चलें, उस रास्ते पे चलें कि उससे हमारा जो हिस्ट्री में नाम है वो मीर जाफर और मीर सादिक की तरह ना आए, आईन शिकरों की तरह ना आए, कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों का ना आए, बल्कि उनका आए जिसने पाकिस्तान की इज्जत में, पाकिस्तान की अजमत में, पाकिस्तान की हुर्मत में और आईन के लिए के मुताबिक किरदार अदा। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख इस तरह के किरदारों से भरी पड़ी है। यही अलमिया है कि अपनी मर्जी का लॉ चाहते हैं, अपनी मर्जी की लॉ की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। जवाद मलिक साहब, आज इमरान खान साहब ने फिर इस खदशे का इजहार किया है कि आप मीर मुर्तज़ा तर्ज का कत्ल करवाना चाहते हैं, और आज या कल फिर ऑपरेशन का खदशा भी उन्होंने ज़मान पार्क में इसका इजहार किया है। आप क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों चाहते हैं ये सब करवाना? देखें जी, एक तो ये जो खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, इसकी तो मैं सख्त मज़म्मत करता हूँ। ये एक सियासी बयान की हद तक इस बात की कोई समझ लगती है, मगर ये सियासी बयान के अलावा कुछ नहीं है। सही। और आप ये कहिएगा कि आप पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए इस किस्म के बयानात से गुरेज करना चाहिए। आप हुकूमत में सर, आप उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दे देते? खान साहब के पास उनकी, जहां तक मेरी इतलात हैं, उनकी अपनी जो उन्होंने इस वक्त उनके पास सिक्योरिटी है, गालिबन जो मेरी इतलात हैं, आई कुड बी रॉन्ग क्योंकि मुझे इसके ऊपर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन वो ही सिक्योरिटी जो उनको उन्होंने उनकी रिक्वायरमेंट यही थी कि जी मेरी अपनी जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वही मेरे साथ ड्यूटी करेंगे, हुकूमत पे तो उनको एतबार ही नहीं है। और हुकूमत तैयार है उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए अगर वो अदालतों में जाते हैं? जिस तरह चश्मे फलक ने मनाजिर देखे इस्लामाबाद में, हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस थे, शेलिंग की गई, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत दुनिया में क्या मनाजिर पेश कर रहा था सर? बस जी 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 मलिक साहब जी, पहले भी थी उनके पास जनाब। ये बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको कहा, ये सिर्फ एक सियासी बयान है पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए। सही है, आपका ये नुक्ता नज़र है, लेकिन खान साहब इससे हरगिज़ एग्री नहीं है। ये कुछ मामला है इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, क्या वाकई तहरीक इंसाफ को कलदम करार देने के लिए गौर किया जा रहा है, और जो इजलास है रहनुमाई मांगी जा रही है पार्लियामेंट से कि किस तरह कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत से बचा जाए? क्या वाकई इलेक्शन होंगे टाइम पे?